بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی باشتیں رونقیں نور و سرور ماحول میں ارزاں ہیں۔ کہیں نعتیہ زمزمیں تقسیم ہو رہے ہیں اور کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی سیرت پر گفتگویں ہو رہی ہیں۔ محققین کے قلم موتی لٹا رہے ہیں۔ اس ماحول میں اعزاز حاصل کر رہا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے حسائل حمیدہ پر گفتگو کرنے کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ شرح آفاق ہو گیا اور قبولیت کا درجہ پا گیا۔ حسنت جمیع خصالہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصلتیں حسن میں ہر سو حاوی اور محیط ہو گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کی جس وقت ہم رہنمائی اس سے لینا چاہتے ہیں تو 5 چیزیں عام طور پر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصی اوصاف ہیں۔ آپ کے وہ حسائل حمیدہ ہیں جو آپ کی شخصیت کے مرقع میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیے تھے۔ آپ کی آنکھوں کا نرگسی ہونا، شربتی ہونا، حسین ہونا، آپ کی زلفوں کا عنبری ہونا اور آپ کے ماتھے کا نورانی ہونا، آپ کی چھاتی کا چوڑا اور وسیع ہونا، آپ کے قلب مبارک کا عمیق ہونا، آپ کی بازوؤں کی پہنچ کا طویل ہونا، فرش سے لے کر عرش تک ملکوتی نظارے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتے ہیں سبھی اس عنوان کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی حسین بنایا تھا، وہ دلوں میں کھبتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنوں پر چھا جاتے تھے۔ دیر دیر تک آپ کی ذات میں آپ کا چاہنے والا ڈوبا رہتا تھا۔ زمانوں بھر کی روشنی لے کر اگر آپ قلم بنا دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت گواہی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو ناظرین بڑی عام ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو صاحب معجزہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اعجاز کے رنگ عطا کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں کو معجزے دیے تھے۔ کہیں یز بیضا کی چمک نظر آتی ہے، کہیں دست موسیٰ کا عصا ہے جو اپنے کرشمے دکھا رہا ہے، کہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کا جلوہ اور ان کے تاج کا رنگ ہے، کہیں ایوب علیہ السلام کا صبر اور اس کی انتہا، اس کی دعوت ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اور اس کے اعجازات ہیں، کہیں سپاس اسماعیل کے قصے ہیں۔ یہ ساری باتیں رنگ بھی رکھتی ہیں، جاذبیت بھی رکھتی ہیں، حوالہ بھی ان کا ہے۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو ہم دیکھتے ہیں
تو ہزارہا معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ آپ کے بال کے نیچے ایک معجزہ ہے، آپ کی باتوں کے اسالیب معجزے ہیں، آپ کے احادیث کا رنگ معجزہ ہے، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، سب کچھ معجزہ ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا۔ ایک طرف سفر میں دیکھیں تو معراج کی جلوہ نمائی ہے اور عبادت کا رنگ ہے اور قرب کا جلوہ ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید کو دیکھیں تو ایسا معجزہ اللہ سبحانہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ یہ اعجاز صرف رسول کریم علیہ السلام کو ملا کہ اس کتاب کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، ایک ایک دعوت معجزہ ہے، ایک ایک خطاب اور خطبہ معجزہ ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج اس کتاب نے کیا ہے کہ اگر تم کر سکو تو اس کی صورت جیسی صورت ہی بنا لاؤ، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی تمام دوسروں کو حضور کی مصطفی میں لا شریک کر دیتے ہیں۔ شخصی اوصاف رسول کریم علیہ السلام کے اور معجزات۔ تیسری چیز میں عرض کروں گا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوات ہیں۔ نبوات کیا چیز ہے؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو پروفٹ لفظ انگریزی کا ہے، تو پروفٹ کا معنی ہی پیشین گوئی ہوتا ہے۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں وہ مستقبل کی زندگی کا نقشہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بے پایاں طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ نبوات ایک نبع نہیں ہے، بلکہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں مستقبل کی بتائیں وہ حضور کے دور سے لے کر قیامت تک جو ہے وہ محیط ہیں۔ کہیں رسول کریم علیہ السلام فارس کی تسخیر بیان کر رہے ہیں، کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب قیصر کا زوال بیان کر رہے ہیں، کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں مسلمانوں کی شان و شوکت کی خبر دے رہے ہیں، کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر زمان میں آنے والے امام مہدی کی خبریں دے رہے ہیں، کہیں رسول کریم علیہ السلام جو ان کا سب سے بدترین مخالف ہوگا دجال، اس کی خباثت کی خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ عنوان انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے، انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور دیر تک دل کرتا ہے کہ دیکھیں کہ کائنات کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے۔ سب سے سچی خبر تو وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ عالی جناب سب سے بڑھ کر اسی جگہ میں بیان کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر کہا گیا۔ بشیر خوشخبریاں دینے والا، نذیر ڈرانے والا، لیکن اس کا تحقیقی اور گہرا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو کائنات کی ہر چیز میں جو شر ہے وہ بھی ظاہر کر دے اور جو فائدہ ہے اس کو بھی ظاہر کر دے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نبوات کے سارے سہرے رسول کریم علیہ السلام کو عطا کیے۔ پھولوں کے یہ گلدستے گویا تمام انبیاء علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ اب میں چوتھی چیز عرض کروں گا وہ ثمرات ہیں۔ آپ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ کریں تو یہ ہوگا، اگر نتیجہ ٹھیک نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے درخت پر پھل آ گیا اور وہ پھل لذیذ ہو گیا، لیکن بے نتیجہ گفتگو دراصل پھیلتے پھیلتے جھوٹ تک جا پہنچتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں آپ پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثمرات بیان فرمائے کہ یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا۔ اگر آپ ایک جنرل صاحب
فارمولہ لے کر آپ سیرت کے وسیع جہاں میں آپ اتریں اور پھر ایک ایک چیز کو آپ پرکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا شجر اور درخت بے ثمر نہیں ہے، بے پھل نہیں ہے، اور اگر پھل ہے تو وہ میٹھا بھی ہے، اگر وہ میٹھا ہے تو وہ فائدہ بھی پہنچانے والا ہے، اگر وہ فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ آیات نواز بھی ہے۔ ابھی تک جو گفتگو ہوئی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی صفات، معجزات اور نبوات اور ثمرات پر ہوئی۔ آخری چیز میں آپ کے سامنے لاؤں گا وہ رسول کریم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ بشارات ہیں۔ ہر نبی جس وقت دنیا سے جاتا ہے تو جناب اپنی قوم اور ملت کو ویران چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اپنا سکسیسر دے کے جاتا ہے کہ میرے بعد جو ہے یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور اس آدمی کا دامن اگر تم تھامو گے تو تم مرفع الحال ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کیا ہیں؟ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی بقا کے لیے کیا بندوبست فرمایا؟ تو رسول کریم علیہ السلام کے یہ تمام اقوال یہ بندوبست ہی کے درجے میں ہیں کہ میرے بعد میری امت کے صدیقین، شہداء اور صالحین اس زمام ہدایت کو سنبھالیں گے اور کائنات بھر میں روشنی تقسیم کریں گے۔ یہ قول بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ایسا بندوبست رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہ قیامت تک دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بھر میں مختلف حلقے کے لوگوں تک، قوموں تک اور ملتوں تک اپنی روشنیاں پہنچاتا رہے۔ یہ کرنا بھی تھا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج کاروان انسانیت کی خوش بختی یہی ہوگی کہ وہ خلوص نیت سے، سنجیدگی سے، وقار کے ساتھ مادہ رسالت کی طرف بڑھیں اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کریں، اور جن باتوں سے رسول کریم علیہ السلام نے منع کیا ہو اس سے باز آئیں۔ ولادت منانے کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ کائنات بھر کے انسانوں کا رشتہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔